ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ پیدا ہو کر ہی جنتی جوانوں کا سردار بن گیا، بلکہ کربلا میں لا کر کے دکھایا گیا۔ ذرا امتحان بھی دیکھ لو، اور امتحان تو اس لیے لیا جاتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے شاگرد میں صلاحیت کیا ہے، لیکن کبھی کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارے شاگرد میں صلاحیت کتنی ہے، لیکن دوسروں کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم جسے ڈگری دے رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا، اس کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ نے کائنات کو بتانا چاہا کہ دیکھ لو میرے حسین کی شان کیا ہے، اس لیے کہ مولا حسین نے جتنے امتحانات دیے ہیں وہ کسی اور سے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک جتنا ستائے گئے ہیں آپ کہیں اور اس کا تصور نہیں کر سکتے، بلکہ جو مولا حسین پہ غم کے پہاڑ ٹوٹے ہیں یا جو مصیبتوں کی گھٹائیں چھائی ہے، اگر وہ ہمالیہ پر بھی ڈال دیا جاتا تو ہمالیہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ حسین پاک کا جگر ہے کہ حسین ہر غم کا گھونٹ پیتے جا رہے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے۔ کچھ لوگوں نے کربلا کے باب میں یہ بھی لکھا کہ حسین پر جو مصیبت تھی معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ ان کی اپنی غلطیوں کا خمیازہ تھا۔ ہم ایسے لوگوں پر تو ہزار بار کروڑوں بار لعنت کرتے بے ہیں، شک اس لیے کہ اگر ہر ایک کی مصیبت کو ایدیکم کے زمرے میں لے کر کے آؤ گے تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کا مطلب کیا ہے؟ تب یہ کیسے جانا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے کسی گناہ کی سزا ہے یا امتحان ہے؟ دونوں چیزیں قرآن میں ذکر کی گئی کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہیں جو مصیبت آتی وہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو گناہ کی سزائے یا اللہ کا امتحان ہے، اسے مانا کیسے جائے، کیسے جانچا جائے؟ تو مفسرین نے فرما دیا کہ جس مصیبت میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور جو مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اب دیکھو مصیبتوں نے حسین کو اللہ سے دور کیا یا قریب کیا۔ نادان کو اتنا بھی قریب ہو سکتا ہے کہ سارے زخم سے چور ہو کر کے جب سر سجدے میں رکھتا ہے تو جام شہادت نوش کرتا ہے۔ اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ حسین امتحان دے رہے تھے۔ اور پھر وہ مولا حسین جسے مدینہ منورہ چھڑوایا جا رہا ہے، مکہ المکرمہ چھڑوایا جا رہا ہے، اس حسین پاک کی عظمت کیا ہے؟ بس ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو کل کی گفتگو سے جوڑ دیں گے۔ جو یزید پلید اتنا ظلم کر رہا ہے، کیا اسے معلوم نہ تھا کہ حسین کون ہے؟ کیا اس کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا کہ مولا حسین کون ہے؟ آئیے مولا حسین کی عظمت صحابہ کے درمیان کیا تھی۔ امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ ذہبی محدث بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، بڑے مرتبے ہیں ان کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مولا حسین کا عالم شباب تھا، عین جوانی کے دن تھے۔ مدینہ منورہ کے ایک محلے میں میت ہو گئی تو میت پر اہل مدینہ کی یہ تمنا ہوئی کہ جنازے کی نماز، چونکہ اب نبی تو ظاہری طور پہ وصال کر چکے ہیں، تو ہمارے خاندان کے فرد کی نماز جنازہ آل نبی پڑھائیں گے، اولاد رسول پڑھائیں گے۔ تو انہوں نے مولا حسین کو مدعو کیا کہ ہمارے خاندان میں میت ہو گئی، لہٰذا آپ تشریف لائیں، اور دنیا سے جانے والا حضور کا صحابی ہیں، اگر آپ آ کر ان کے جنازے پہ نماز پڑھ دیں تو آل نبی کی آمد ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی کی آمد ہو گئی۔ مولا حسین جنازے میں تشریف لے گئے۔ جب جنازے میں گئے تو آپ نے جنازے کے دور اپنی نالین اور اپنی جوتیاں اتار دی، اور اپنی جوتیاں اتارنے کے بعد آپ جنازے کے قریب کھڑے ہوئے،
آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ پڑھا لی تو آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر جوتیاں اتار کر کے آدمی مٹی پر چلے تو اس کے تلووں میں مٹی تو لگے گی۔ مولا حسین گئے تو پیروں میں مٹی لگی، واپس ہوئے تو پیروں میں مٹی لگی، اور آپ جب اپنے نالین کی طرف، اپنی جوتیوں کی طرف بڑھنے لگے تو صف کے اندر کمبل اوڑے ہوئے ایک بوڑھا تھا جس کی سفید داڑھی تھی، لیکن اس نے سر سے لے کر کے اپنے پورے بدن پر ایک کمبل اوڑ رکھا تھا۔ غالباً وہ دن سردی کے دن رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے اس بوڑھے کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ مولا حسین جنازہ پڑھا کر تیزی سے اپنے نالین کی طرف بڑھے تو وہ پیچھے جو بوڑھا کھڑا تھا نماز جنازہ جس نے مولا حسین کے پیچھے پڑی تھی، تو وہ اپنی پوری طاقت بڑھاپے کی یکجا کرتا ہے اور مولا حسین کے پیچھے سے دوڑ کر کے آتا ہے اور ان کے آگے چلا جاتا ہے، اور آگے جانے کے بعد مولا حسین کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، نالین سیدھی کرتا ہے، اپنی سفید داڑھی کی پرواہ کیے بغیر، اپنی عمر کی پرواہ کیے بغیر ایک جوان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اور سیدھی کرنے کے بعد کیا دیکھا کہ مولا حسین کے تلووں میں مٹی لگی ہے، تو اس نے اپنے امامے کا شملہ لیا۔ امامے کا یہ حصہ شملہ کہلاتا ہے، جسے لوگ شملہ بھی کہتے ہیں۔ شملہ لیا اور مولا حسین کے پیروں کو اٹھا کر تلوے کی مٹی اپنے امامے کے شملے سے صاف کرنی شروع کی۔ لوگ حیران تھے، آخر یہ مقدس بوڑھا کون ہے کہ جو اپنی امامے کے شملے سے شہزادہ رسول حسین ابن علی کے تلووں کی مٹی کو صاف کرتا ہے؟ جب لوگوں نے رشک بھری نگاہوں سے اس بوڑھے کے چہرے کی طرف جھانکا تو وہ کوئی معمولی بوڑھا نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ تھے جو اپنے امامے سے حسین کے تلووں کی مٹی کو صاف کر رہے تھے۔ یہ مولا حسین کی شان ہے، یہ مقام ہے مولا حسین کا۔ یزید پلید کی حیثیت کیا ہے؟ جنہوں نے رسول اللہ سے براہ راست علم حاصل کیا، جو صحابیت کے درجے پہ فائز تھے، وہ امامہ کے شملے کی پرواہ کی، وہ جانتے تھے یہ ہمارا تاج ہے، یہ فرشتوں کا تاج ہے، لیکن یہ تو حسین کا تلوہ ہے۔ اس لیے کہ صفائی کے لیے وہ کپڑا استعمال کیا جاتا ہے جو چیز صاف کی جاتی ہے اس کے مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر کپڑے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ارے رستے کا کپڑا اٹھا کر کے کوئی اپنی بائک صاف کر لیتا ہے، لیکن اللہ اکبر، لوگ آئینہ صاف کرنے کے لیے کپڑوں کا استعمال نہیں کرتے، لوگ تو اس کے لیے اچھے سے پیپر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر زیورات کی صفائی ہو، ہیرے کی صفائی ہو، انداز بدلتا چلا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ کے عشق کو کروڑوں سلام ہو کہ اپنے امامے کے شملے سے امام حسین کے تلووں کی مٹی صاف کی۔ کہاں ہے وہ بدبخت جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اہل بیت کا حق غصب کیا، اہل بیت کو اذیتیں پہنچائی؟ نادان، تو آج سینہ پیٹ کر کے انہیں بدنام کر رہا ہے، لیکن یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے امامے کے شملے بھی قدم حسین میں رکھے ہیں، حسین پاک کے ساتھ محبت کی ہے، عشق کیا ہے، پیار کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہاں سے پتہ چلا صحابہ کتنا احترام کرتے تھے۔ علم اتنا ابو ہریرہ کے پاس، تقوی اتنا ابو ہریرہ کے پاس، سب سے زیادہ روایتیں حضرت ابو ہریرہ کی ملتی ہیں ہمیں، لیکن کس طرح انہوں نے احترام کر کے بتایا کہ مولا حسین کا اتنا احترام کرتے ہیں تو حسین کے نانا کا کتنا احترام کرتے ہوں گے، آقا کریم سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ وہ حسین پاک ہے جن کو صحابہ کرام نے اس شان سے خراج پیش کیا، جھک جھک کر کے سلام کیا، لیکن اللہ کی آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا حسین کو آزمایا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے حسین کی عظمتیں کیا ہے۔ مولا حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، اس کی بیعت نہیں کرتے، اس کے لیے آپ مدینۃ الرسول چھوڑ دیتے ہیں۔ مکے والوں کو پتا چلا کہ مولا حسین مدینہ شریف چھوڑ کر مکۃ المکرمہ تشریف لا رہے ہیں، تو مکے میں ایک خوشی کا سما بند گیا، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت کی تھی تو مدینے میں سما تھا خوشیوں کا۔ اب وارث رسول، وارث پیمبر، اس وقت روئے زمین پر
जो मौला हुसैन का ज़ाहिरी दौर है, मौला हुसैन से अफजल रुए ज़मीन पर कोई नहीं था, क्योंकि वो तने तनहा नवासे रसूल थे। जब वो मक्कतुल मुकर्रमा आने वाले थे तो खुशियों का एक समा बन गया। अहले मक्का ने बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया और उसके बाद हरम का मुसल्ला ये कहकर मौला हुसैन को सौंप दिया, जिसकी अमानत है अब वो संभाल ले। मौला हुसैन नमाजें पढ़ाते। इत्तेफाक की बात ये कि जब मौला हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचे, लोग हज की तैयारियों की शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि आज की तरह ऐसा नहीं होता था कि लोग ज़िलक़ादा में पहुंच रहे हैं, ज़िलहज्जा में पहुंच रहे हैं। उस दौर में लोग बहुत पहले से हज के लिए अपने घरों से निकलते थे। वहाँ एक अजीब सा समा बंधा हुआ है, मक्के वाले खुश हैं। लेकिन जब मौला हुसैन मक्कतुल मुकर्रमा में आए तो हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं, हुसैन अब तुम्हें मक्कतुल मुकर्रमा में ही रहना है, यहाँ से तुम कहीं ना जाओ, इंतज़ार करो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी क्या है। मौला हुसैन ने भी यही फरमाया कि मेरी तबीयत यही है कि अब मैं मक्कतुल मुकर्रमा में ही रहूँगा, न मैं किसी को अपनी बैअत की तरफ दावत दूंगा और न मैं कोई कदम उठाऊंगा, इसलिए कि हज़रत अमीर माविया का विसाल हो चुका है और यजीद पलीद उनकी जगह पर खुद साख्ता बादशाह बन बैठा है। ये बात पिछली नशिस्तों में गुजर चुकी कि यजीद कितना बदतरीन इंसान था। बस यजीद के बदतरीन होने के लिए एक ही हदीस काफ़ी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे मिंबर पर जो है वो बंदर नाच रहे हैं। मैंने अपने मिंबर पर बंदरों को नाचते देखा और उस ख्वाब की तशरीह जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इससे मुराद बनु उमैया और बनु सकीफ के लड़के हैं जो मेरे मिंबर की बेहुरमती और पामाली करेंगे। और कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हालात हैं। आका करीम ने बता दिया, हुजूर गैब दा नबी है, सरकार अबदकरार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी चीज़ें पेश फरमाई। आका अलैहिस्सलाम को नाम यजीद से इतनी नफरत थी इसलिए कि कोई यजीद का लाख खुतबा पढ़े, अभी यजीद पैदा भी नहीं हुआ, नाम यजीद से आका को कितनी नफरत थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गधे का नाम तक यजीद रखना गवारा नहीं किया। उठा करके देखे आप हदीस की किताबें, उठा करके देखे आप हदीस की किताबें कि एक गधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में पेश किया गया। वो गधा पेश किया गया आका अलैहिस्सलाम को, और जब वो गधा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश हुआ तो आका करीम से उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब मेरे सिवा मेरी नस्ल में कोई नहीं बचा और रुए जमीन पर पैगंबर आजम आपके सिवा और कोई नबी नहीं, और मेरी ऊपर की पुश्तों में ऐसे खुशनसीब लोग हैं कि जिनकी पीठ पर नबियों ने सवारी की है। आका ने फरमाया, तेरा नाम क्या है? हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा थी, जब भी किसी से पहली मुलाकात होती तो उसका नाम पूछते। आका करीम ने फरमाया, ओ गधे तेरा नाम क्या है? तो उस गधे ने कहा, हुजूर मेरा नाम यजीद है। उठा करके देखे तफसीर अलम नशरा इमामुल मुतकल्लिमीन, अल्लामा राजी की तफसीर उठा करके देखें, इसी तरह अल खसाइसुल कुबरा उठा करके देखें, हुज्जतुल बालगा उठा करके देखें। जब उस गधे ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा नाम यजीद है, आका ने फरमाया, तेरा नाम यजीद नहीं है, तेरा नाम याफूर है। आका ने उसका नाम याफूर रख दिया। अब बता, अभी तो यजीद पैदा भी नहीं हुआ, पैदा भी नहीं हुआ। गैब दा नबी को ये भी गवारा नहीं कि जो गधा मेरा वफादार है उसका नाम भी यजीद हो जाए, इसलिए कि जहां यजीदियत होगी वहां वफादारी कभी नहीं हो सकती। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।